بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ آپ دیکھ رہے ہیں 66 نیوز اور میں آپ کا میزبان سمیع ابراہیم۔ پروفیسر غنی جاوید ہمارے ساتھ ہیں، ان سے پوچھتے ہیں کہ آج پلانٹس کیا گل کھلائیں گے۔ جی پروفیسر صاحب۔ السلام علیکم ناظرین، حسب معمول آج کا دن کا پروگرام جو ہے وہ پیش کر رہے ہیں، اور سب سے پہلے حملی افراد سے شروع ہو کر حوثی افراد تک آج کے دن کے حوالے سے جو بھی واقعات، حادثات، تعلقات، واردات، جو کچھ بھی نظر آیا، جو کچھ بھی سمجھ آیا، وہ آپ کو بتاتے جائیں گے۔ تو سب سے پہلے آتے ہیں ہم حملی افراد کی طرف۔ حملی افراد آج سے شروع جو ہے وہ اگلے بری کی طرف چلا گیا ہے، یعنی کہ اقرب میں شروع چلا گیا ہے، اور آج کا ایسا لگتا ہے بڑے جذباتی اور آپ میں بڑی شدت پائی جاتی ہے۔ ہر چیز کے بارے میں آپ بڑی شدت سے سوچ رہے ہیں، سمجھ رہے ہیں۔ اور خاص طور پر آپ پیسوں کے معاملے میں، مالی معاملات کے بارے میں بہت زیادہ سوچیں گے اگلے 4 ہفتوں میں۔ تو اپنا مالی طور پر اپنی پوزیشن جو ہے، اپنی صورتحال کو اچھی طرح سوچ لیجئے، سمجھ لیجئے کہ اگر اگلے 4 ہفتے مالی معاملات کے بارے میں آپ کا رجحان رہے گا اور مالی معاملات ہی آپ کی توجہ چاہیں گے۔ اگلا برج ہے ٹورس کا، تو سورین کو ہم اردو میں کہتے ہیں سور۔ سوری حضرات، آج سے سورج آپ کے خلاف آ رہا ہے۔ آپ کا برج ہے سور، سورج آ رہا ہے عقرب میں، جو کہ آپ کے بالکل مخالف ہے۔ سورج کے مخالف ہونے سے ایک تو توانائی پر اثر پڑتا ہے، دوسرا انسان کا موڈ جو ہے وہ اس طرح نہیں رہتا جس طرح کہ کھلے دل و دماغ سے چیز سوچا جائے۔ تو آج سے اگلے 4 ہفتوں میں آپ کا موڈ ایسے ہی رہے گا، اور آپ کو زیادہ سکون حاصل کرنے کی ضرورت ہے۔ آپ کو زیادہ آنے والے 4 ہفتوں میں زیادہ سکون چاہیے۔ آپ زیادہ تر نیند کی طرف بھی دھیان دیں گے۔ جتنا زیادہ سوئیں گے اتنے ہی آپ اگلے 4 ہفتوں کا صحیح طرح مغالبہ کر سکیں گے۔ اور اگر کسی سے کوئی کشیدگی ہے یا قانونی مسئلہ ہے تو اب آپ بہت احتیاط سے کام لیں، دوسروں سے تعاون کریں، سمجھوتا کریں، اور دوسروں کے ساتھ مل کر کام کرنے کی کوشش کریں۔ تو یوں سورج آپ کے بالکل مخالف ہے، تو آپ کو ذرا ہر چیز کا مقابلہ کرنا پڑے گا، برداشت کرنا پڑے گا، سمجھوتا کرنا پڑے گا، تعاون کرنا پڑے گا۔ زیادہ سے زیادہ سکون حاصل کریں، زیادہ سے زیادہ سونے کی کوشش کریں۔ آئیے جی اگلے بری کی طرف آتا ہوں، جیمنائی۔ ان کو اردو میں ہم کہتے ہیں جوزا، اس برج کو، اور ان حضرات کو جوزی حضرات کہیں گے۔ تو ان کے چھٹے خانے میں سورج داخل ہو رہا ہے۔ اسے چھٹے خانے کا تعلق ہوتا ہے کام سے، جاب سے، صحت سے۔ تو اگلے 4 ہفتوں میں انہی چیزوں کو آپ اہمیت دیں گے، زیادہ سے زیادہ کام کریں گے، کام کی طرف طبیعت مائل رہے گی، اور جو بھی آپ کام کریں گے اس سے آپ کو بڑا سکون ملے گا، اور آپ کو زیادہ سے زیادہ ہیلتھ کے بارے میں بھی سوچیں گے آپ، صحت کے بارے میں بھی، اور صحت کو بہتر بنانے کے بارے میں بھی آپ سوچتے رہیں گے اگلے 4 ہفتوں میں۔
اور آپ سوچیں گے کہ مجھے ایک بہترین اچھی صحت کا مالک ہونا چاہیے، تو کام کو اور صحت کو اگلے 4 ہفتوں میں آپ بڑی اہمیت دیں گے۔ لو بلواب یہ ہوا۔ آئیے اگلے برے کی طرف آتے ہیں۔ کینسر سرطان برج ہے، اور یہ اس کو سرطانی حضرات اچھا آپ کے لیے تو سورج کی تبدیلی جو ہے، آج آپ کے 5ویں خانے میں سورج داخل ہو رہے ہیں، اور یہ آپ کے لیے بڑی اچھا ثابت ہوگا۔ آپ بڑا خوشگوار وقت گزارتے نظر آتے ہیں، اولاد کے ساتھ بڑے خوش رہیں گے، طبیعت آپ کی ہر وقت خوشگوار رہے گی، تخلیقی کاموں میں حصہ لے سکتے ہیں، اور اپنا زندگی کو بڑے خوشگوار طریقے سے گزارنے کی موڈ رہے گا، اور ایسے حالات بھی رہیں گے۔ اور اس کے علاوہ دوسروں کے ساتھ تبادلہ خیالات بہت اچھا رہے گا، اور یوں آپ کے اگلے 4 ہفتے گزرتے نظر آتے ہیں نہایت ہی اچھے خوشگوار موڈ میں۔ اور چونکہ 5واں خانہ ہے، اس واسطے آپ کا رومانوی جو ہے معاملہ وہ بھی صحیح نظر آتا ہے، رومان خوشگوار رہے گا۔ آئیے اگلے بورے کی طرف آتے ہیں۔ لیو کہتے ہیں انگریزی میں، اردو میں کہتے ہیں اسد۔ تو اسد جو سورج ہے وہ 4تھے خانے میں داخل ہو رہا ہے۔ 4تھے خانے کا تعلق ہوتا ہے گھر سے، فیملی سے، اور اپنی پرائیویٹ جو لائف ہے اس سے۔ تو جتنے بھی آپ کو موقع ملے گھر میں آرام کرنے کا، اس سے فائدہ اٹھائیں، اور اس طرح آپ سکون سے جو بھی وقت ملے اس سے لطف اندوز ہوں، اور اپنے جانے پہچانے جو آپ کے ماحول ہے اس کے ساتھ آپ کی طبیعت سیٹ رہے گی۔ اور آپ میں سے 80 حضرات ہیں، اس میں سے کئی 80 حضرات جو ہیں وہ والدین میں سے کسی ایک کے ساتھ زیادہ توجہ دیتے نظر آتے ہیں، خدمت کرتے نظر آتے ہیں، اور اس طرح اپنا ان کا اگلا 4 ہفتہ والدین میں سے کسی ایک کے ساتھ گزرتا نظر آتا ہے۔ اور جو 80 حضرات تخلیقی کام کرنا چاہتے ہیں ان کے لیے بھی یہ دن جو ہے یہ بہت اچھے ہیں، اگلے 4 ہفتے۔ آج کا دن خصوصی طور پر تخلیقی کاموں کے لیے اچھا۔ گرو کو چھٹا پروج سنبھلی حضرات ذرا تیار ہو جائیے سنبھلی حضرات، کیونکہ آپ کے حالات میں، معاملات میں، پروگرام میں بڑی تیزی آ رہی ہے اگلے 4 ہفتوں میں۔ آپ کئی لوگوں سے ملیں گے، کئی آپ کام کریں گے، کئی جگہ آپ جائیں گے، چھوٹا چھوٹا سفر نظر آتا ہے، پیغام لیتے اور دیتے نظر آتے ہیں، کسی کام کے لیے جو وقت کا تقرر ہوگا یا مقرر ہوگا اس کو بھی آپ اٹینڈ کرتے نظر آتے ہیں، اور رشتہ داروں سے ملتے نظر آتے ہیں۔ آپ کو اگلے 4 ہفتوں میں مطالعے کا بھی شوق ہوگا، پڑھتے لکھتے رہیں گے اور مطالعہ کریں گے، تو یوں آپ ان سارے معاملات میں بڑے مصروف نظر آتے ہیں آنے والے 4 ہفتوں میں۔ پچھلے جو موڈ تھا وہ آج کے بعد بدل جائے گا، اور جو کچھ بھی آپ سیکھ سکتے ہیں سیکھنے کی کوشش کریں۔ اور آپ کا جو سورج ہے وہ ہے 3 خانے میں داخل ہوا ہے،
تو تیسری خانے کی وجہ سے یہ ساری باتیں میں کر رہا تھا. آئیے جناب اگلے برج کی طرف آتے ہیں. میزانی افراد کی طرف اکتوبر میں پیدا ہونے والے. آپ کے دوسرے برج میں سورج داخل ہو گیا آج سے. آپ کا دوسرا جو برج ہے وہ اقرب ہے، اس میں سورج داخل ہو گیا ہے. اگلے 4 ہفتوں میں آپ بڑے سوچ بچار اور فلسفانہ موڈ آپ کا بنا ہوا ہے. زندگی کے اقدار کے بارے میں آپ فلسفیانہ طور پر سوچیں گے. تو آپ اپنے بارے میں بڑی اہمیت اپنے آپ کو بھی اور اپنے خیالات کو بھی، اور آپ جن معاملات میں الجھے ہوئے ہیں یا جن معاملات میں سلجھے ہوئے ہیں یا جن معاملات میں آپ دلچسپی لیتے ہیں، اس میں اور دلچسپی پیدا ہو جائے گی. اور آپ اپنا مالی صورتحال کے بارے میں بھی زیادہ سوچیں گے. مزید ذرائع یا موجودہ ذرائع جو ہیں آپ کے، ان کے بارے میں سوچیں گے، اور جو کچھ آپ کی ملکیت ہے اس کے بارے میں سوچیں گے. تو یوں آپ کا سورج جو ہے دوسرے خانے میں جانے سے یہ موڈ بنا پڑا ہے، اور اگلے 4 ہفتے یہی رہے گا. اور اپنی زندگی کو بہتر بنانے میں یا اپنی زندگی کو بہترین شکل و صورت دینے کے لیے سوچیں گے، اور اس طرح اپنا معاملات کو سمجھنے کی کوشش کریں گے. آئیے جی اگلے برج کی طرف آتے ہیں. اقرب، اس برج کا نام ہے، اور انہی کے خانے میں سورج داخل ہوا ہے. جب جس برج میں سورج داخل ہوتا ہے اس برج کو بڑی تقویت ملتی ہے، بڑی خوش امیدی آ جاتی ہے، بڑی توانائی حاصل ہو جاتی ہے. تو اکبری حضرات بھی اب ایسے ہی ان کو تقویت ملے گی، خود اعتمادی ملے گی، توانائی حاصل ہوگی اگلے 4 ہفتوں میں. اور اس طرح ان 4 ہفتوں میں مل ملاتے زندگی گزارتے نظر آتے ہیں. اور آپ محسوس کریں گے کہ اگر آپ تھکے ہوئے ہیں، اگر آپ پر کسی چیز کا بوجھ ہے، تو آپ اپنی توانائی بحال کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے اگلے 4 ہفتوں میں، اور آپ کا بہت ہی اچھا موڈ رہے گا، اور اپنے آپ کو بڑی توانائی کے ساتھ ہر کام کرتے نظر آئیں گے آپ. تو آپ میں بڑی آج کے بعد اگلے 4 ہفتوں میں آپ بڑی توانائی کے ساتھ ہر چیز سے نپٹ رہے ہیں. اپنے آپ میں بڑی توانائی محسوس کریں گے، آپ میں خوش امیدی آ جائے گی، اور اس طرح اگلے 4 ہفتے آپ کے گزرتے نظر آتے ہیں. سورج آپ کی مدد کرے گا، لیکن آپ کی سورج جو ہے یہ اگلے آنے والے دنوں میں یورینس سے بھی مقابلہ کرنے والا ہے. تو جن لوگوں کے ازواجی زندگی کے معاملات ہیں، ان کو ذرا اب مزید سوچنا پڑے گا، مزید صبر و تحمل سے کام لینا پڑے گا آنے والے 4 ہفتوں میں، کیونکہ سورج کا یورینس سے مقابلہ ہو رہا ہے. آئیے اگلے برج کی طرف آتے ہیں. انگریزی میں سیجیٹیریس کہتے ہیں، اردو میں کوس کہا جاتا ہے ان کو. اور کوسی حضرات، آپ کا جو سورج ہے آپ کے جس خانے میں داخل ہو رہا ہے اس خانے کا نام اقرب، جیسے کہ بتاتا چلا آ رہا ہوں. یہ آپ کا 12واں خانہ ہے. تو 12ویں خانے میں سورج کے داخلے سے صحت کا خیال رکھنا پڑتا ہے. 12ویں خانے میں آپ کے جو مخفی بدخواہ ہیں، جو بظاہر آپ کے دوست بنے رہتے ہیں مگر باطنی طور پر اندر سے آپ کے بدخواہ ہیں، تو آپ کے بدخواہ ایکٹیو ہو جائیں گے، سرگرم ہو جائیں گے، اور آپ زیادہ تر محسوس کریں گے سوچ و بچار میں رہیں گے. اگر آپ کو کوئی صحت کا مسئلہ ہے چلا آ رہا ہے
تو اب آپ اس کے معاملے میں بہت زیادہ توجہ دیں، ورنہ صحت کا مسئلہ پیدا ہو سکتا ہے۔ اور یہ اگلے 4 ہفتے میں آپ کو ایسا رہنا پڑے گا۔ اور خاص طور پر آپ ضرور زیادہ سوچ بچار میں گرفتار رہیں گے، اور آپ سوچیں گے کہ مجھے اب کیا کرنا چاہیے، میرا مستقبل کیا ہوگا، میں یوں کیا کروں گا، ویسے کیا کروں گا۔ اس طرح کی باتیں آپ کو مستقبل کے حوالے سے آتی رہیں گی، اور آپ سوچ بچار میں رہیں گے۔ مستقبل کے بارے میں سوچنا اچھی بات ہے کہ اس کو بہتر بنایا جائے، کیسے بنایا جائے، لیکن آپ کوئی ضرور زیادہ ہی سوچیں گے۔ تو خاص طور پر میں ایک دفعہ پھر کہوں گا کہ آپ اپنی صحت کے بارے میں سوچئے۔ اگر آپ کا صحت کا کوئی مسئلہ ہے، آپ نے پہلے محسوس کیا ہے پچھلے مہینوں میں، تو اس کے بارے میں ذرا اور مزید توجہ دیں۔ بہتر یہ ہوگا کہ آپ ڈاکٹر سے مشورہ کر لیں۔ آئیے جی، میں اگلے برے کی طرف آ رہا ہوں۔ یہ لوگ پیدا ہوتے ہیں جنوری میں، اور جنوری میں پیدا ہونے والوں کو جدی حضرات کہا جاتا ہے، اور اس برج کا نام جیسے میں نے ابھی کہا ہے جدی کہتے ہیں۔ جدی حضرات، آپ کی مقبولیت میں بڑا اضافہ ہو رہا ہے۔ جو وقت اگلے 4 ہفتوں میں آپ کی مقبولیت جو ہے وہ بہت زیادہ ہو رہے گی۔ اچھی بات۔ اور آپ دوستوں کے ساتھ گروہی جو آپ کی زندگی ہے، جس ماحول میں جن لوگوں کے درمیان رہتے ہیں یا جو آپ کے قریبی دوست ہیں، ان کے ساتھ بھی آپ کا بہت اچھا وقت گزرتا نظر آتا ہے۔ ملے جلے رہیں گے 4 ہفتے اگلے ان لوگوں کے ساتھ۔ اور یہ بھی سوچئے کہ یہ جو لوگ ہیں میرے کہ ان میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں جو کہ آپ کی زندگی میں بڑی اہمیت کے حامل ہے۔ تو آپ ان لوگوں کے بارے میں خاص طور پر سوچیں کہ یہ کیا رول ادا کریں گے۔ ان لوگوں کو سمجھنے کی کوشش کریں جو آپ کی زندگی میں بڑی اہمیت کے حامل ہے اور رول ادا کر رہے ہیں۔ تو واقعی یہ ذہن میں رکھ لیں کہ کئی دفعہ دوست جو ہے فیصلہ کرنے میں بڑے مددگار ثابت ہوتے ہیں، یا فیصلہ کرنے میں دوستوں کا بڑا اثر ہوتا ہے۔ تو یہ بھی ذہن میں رکھ لیں کہ میرے دوستوں کا مجھ پر کتنا اثر ہے، یہ میرے فیصلے کرنے میں کتنا پارٹ ادا کر رہے ہیں، کیا یہ مخلص ہیں، اور آپ کے مستقبل پر کس طرح سے انداز ہو رہے ہیں۔ تو اگلے 4 ہفتے آپ کے اسی طرح گزرتے نظر آتے ہیں۔ اپنا جدی حضرات اور دوست احباب آپ کے لیے بڑی زیادہ رول ادا کریں گے، بڑی اہمیت کے حامل ہے۔ اگلا برج فروری میں پیدا ہونے والے لوگوں کا برج، اس برج کا نام ہے دل۔ اور دل جو ہے دلوی حضرات، آپ کے 10ویں خانے میں سورج داخل ہو رہا ہے 4 ہفتوں کے لیے، اگلے مہینے کی 23 تاریخ تک، 22-23 تک سورج آپ کے 10ویں خانے میں رہے گا۔ 10واں خانہ ہی وہ خانہ ہے جس میں سورج کو آنے سے کامیابی نصیب ہوتی ہے، یا انسان کو لوگوں کی طرف سے توجہ ملتی ہے، شہرت ملتی ہے۔ تو چلیے حضرات، آپ کے 10ویں خانے میں سورج داخل ہے، آئندہ 4 ہفتے رہے گا، آپ کو لوگوں کی توجہ ملے گی، اور جس سے آپ ظاہر ہے آپ کے نفسیاتی طور پر بڑا اچھا اثر قبول کریں گے، اور ہر ایک کو آپ اچھے لگیں گے۔ اگلے 10 ہفتے آپ کے جو افسران ہیں وہ آپ کو پسند کریں گے، آپ کی کارکردگی کو پسند کریں گے، اور اس طرح آپ اگلے 4 ہفتے گزارتے نظر آتے ہیں۔ تو ترقی کرنے کا بڑا چانس ہے،
कामयाब होने का बड़ा चांस है अगले 4 हफ्ते। और आप अपनी तरफ से इन 4 हफ्तों को नहायत ही सोच समझ से, नहायत ही अच्छी तरीके से इस्तेमाल करें और अपने आप को मुनज़्ज़म कर लें, ताकि अगले आने वाले 4 हफ्तों से आप फ़ायदा उठा सकें। अफसरान जो हैं वो आपके साथ आप बहुत अच्छे रहेंगे। अगला बुरुज, आखिरी बुरुज, स्पाइसेस अंग्रेजी में इसे कहते हैं, उर्दू में ऐसे कहते हैं हूत। छोटे अफराद आपको अपनी जिंदगी को मजीद फैलाने की, मजीद आगे बढ़ने की, तरक्की करने के अगले 4 हफ्तों में चांस मिल रहा है। आप मुताला करें या कोई और काम सीखने की कोशिश करें। सफर भी जो है वो भी मुमकिन है। आप दूसरी तहजीबों को, दूसरे मज़ाब को समझने की कोशिश करें और जो आपके कानूनी और मजहबी मामलात हैं उन पर आपकी ज्यादा तवज्जो रहेगी। तो इसके साथ ही 12 बुरूज के आज के हवाले से जो हालात है, प्रोग्राम खत्म हुआ। इंशाअल्लाह कल फिर हाजिर होंगे इंशाअल्लाह। और इसके साथ ही खुदा हाफिज। बहुत शुक्रिया प्रोफेसर गनी जावेद, और नाजरीन आपका भी। इंशाल्लाह कल फिर मुलाकात होगी। अल्लाह निगहबान।